چلیے آگے چلتے ہیں. باب ذکر طلحة بن عبید اللہ وقال عمر توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہ راض. باب طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر. اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور وہ ان سے راضی تھے، یعنی طلحہ بن عبید اللہ سے راضی تھے. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی. طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن کعب بن سعد تمیم ابن کعب اور یہ مرہ بن کعب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں. جنگ جمل میں شہید ہوئے. حضرت علی باوجود کہ طلحہ ان کے مخالف لشکر میں تھے، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، جب ان کی شہادت کی خبر سنی تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی. یعنی حضرت علی روئے ان کی شہادت پر. تو ان کی نسبت کیا ہے؟ تیمی، طلحہ بن عبید اللہ التیمی. ان کا رنگ بہت سفید تھا، اس میں سرخی بھی تھی، درمیانے قد کے تھے، چوڑے سینے والے، کشادہ کندھے یا مونڈے تھے ان کے، قدم بھی ان کے بڑے بھاری تھے، جب یہ مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے. اور یہ سابقون الاولون میں سے تھے اسلام لانے میں. انہوں نے بھی ہجرت کی کیونکہ انہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى شہید، جو چاہے کہ کسی شہید کو دیکھے، یمشی علی رجلیہ، جو اپنے دونوں پاؤں پہ چلتا ہے، فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ، اسے چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے. یعنی زمین پہ چلتا ہوا شخص جو شہادت کا درجہ پائے گا وہ طلحہ بن عبید اللہ ہے. قبیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کافی عرصہ رہا اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مانگے بغیر بھی بہت مال دوسروں کو دیا کرتے تھے، یعنی یہ بھی خرچ کرنے والوں میں سے تھے. حدثني محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا معتمر عن ابيه عن ابي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد تلك الايام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. امام بخاری محمد بن ابی بکر مقدمی سے روایت کرتے ہیں اور پھر یہ ابو عثمان کی روایت ہے. انہوں نے کہا نہ باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض ان دنوں میں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، سوائے طلحہ اور سعد کے. اور یہ ابو عثمان نے ان دونوں سے روایت کی ہے، یعنی یہ حدیث ابو عثمان نے روایت کی ہے کن سے؟ طلحہ اور سعد سے، کہ بعض جنگوں میں باقی سب لوگ چلے گئے اور صرف یہ دو لوگ آپ کے ساتھ رہے. اشارہ ہے جنگ احد کی طرف. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم قال رأیت ید طلحة التي وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد شلت. قیس بن ابی خالد کہتے ہیں میں نے دیکھا طلحہ کا وہ ہاتھ جس کے ذریعے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا. قد شلت، کہ بالکل شل ہو گیا تھا، انگلیاں کٹ گئی تھی. یہ جنگ احد کا واقعہ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہم نے طلحہ کو احد کے دن دیکھا، ان کو 70 سے زیادہ زخم لگے تھے، انگلی بھی کٹ گئی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ کے لیے بہشت واجب ہو گئی، یعنی جنت واجب ہو گئی. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا طلحہ اور زبیر دونوں جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے. تو یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز ہیں. انہوں نے بھی ہجرت کی، ان کو شہادت کی خوشخبری بھی دی گئی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اپنے حجرے میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صحن میں تشریف فرما تھے. میرے اور ان کے درمیان بس ایک پردہ تھا. طلحہ بن عبید اللہ آپ کی طرف آ رہے تھے. آپ نے فرمایا جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ ایسے آدمی کو اپنی زندگی میں دیکھے جو اپنی نظر پوری کر کے زمین پہ چل رہا ہے، یعنی صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، وہ طلحہ کی طرف دیکھ لے. زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 زرہیں تھیں. آپ چٹان پر چڑھنے لگے لیکن نہیں چڑھ سکے کیونکہ بھاری تھا. زرہ لوہے کی ہوتی ہے نا، تو وہ کپڑے کا بھی بھاری کوٹ ہو تو انسان سے چڑھنا اوپر مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے طلحہ کو اپنے نیچے بٹھایا
اور پھر آپ اوپر چڑھ گئے، یعنی وہ سیڑھی بنے ایک طرح سے، یہاں تک کہ چٹان پر سیدھے کھڑے ہو گئے. زبیر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے جنت واجب کر لی، یعنی اس عمل کی وجہ سے ان کے لیے جنت ہے. کس عمل کی وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنے جسم کو آپ کے لیے ذریعہ بنایا چٹان پہ چڑھنے کا. اور آپ دیکھیے کہ آپ کا وزن بھی ہوگا اور ساتھ 2 زروں کا وزن بھی، وہ سارا اپنے اوپر لیا اور آپ پھر اوپر چڑھے. جابر کی حدیث ابو زبیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب جنگ احد کا دن تھا اور لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں 12 انصاریوں کے ساتھ تھے. آپ کو معلوم نا خالد بن ولید نے بیک سے حملہ کر دیا تھا تو افراتفری پھیل گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے لیکن کوئی کسی کی سن نہیں رہا تھا، تو لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 لوگوں کے ساتھ ایک کونے میں تھے. یہ انصار کے لوگ تھے اور ان میں طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے. تو مشرکین نے ان کو آ پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے. طلحہ کہنے لگے کہ میں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم رک جاؤ. تو انصار کے ایک شخص نے کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کرو. تو جب اس نے مقابلہ کیا تو وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد ایک اور آدمی نے کہا کہ میں مقابلہ کرتا ہوں. دوسری دفعہ جب آپ نے کہا تو پھر طلحہ نے کہا کہ میں کرتا ہوں، لیکن آپ نے پھر انصاری کو آگے کیا، وہ بھی شہید ہو گئے. کرتے 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 ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ باقی رہ گئے. وہ جو باقی لوگ تھے انصار کے، ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ تو طلحہ نے کہا کہ میں. تو طلحہ نے 11 آدمیوں کے برابر جنگ لڑی، یعنی وہ جو پہلے 11 نے جو کام کیا تھا وہ اکیلے طلحہ نے، اور مشرکین پر حملہ کر دیا. اس حملے میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی اور پھر ہاتھ شل ہو گیا تھا. اس پر ان کے منہ سے سی یا ہائے نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس موقع پر کیا کہتے، بسم اللہ کہتے، تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور تم ان کے ساتھ اڑتے. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہ جو ہائے یا سی ہوتا ہے یہ سوچ کے نہیں نکلتا نا. کبھی بھی چوٹ لگے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، تو پھر سوچے یا اللہ میرے منہ سے کیا نکلا، اب نہیں ایسے کرنا، اب یہ نکال. پھر اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میرے منہ سے ہمیشہ ایسے موقع پر بسم اللہ ہی نکلے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی. تو ابو بکر جب جنگ احد کا دن یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا دن طلحہ ہی کے لیے تھا، یعنی انہوں نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. آپ دیکھیے کہ اس وقت کوئی اور باقی نہیں رہا تھا اور مشرکین سر پہ کھڑے ہیں اور یہ ان سب کا اکیلے مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ ان سے پہلے 11 لوگ وہیں شہید ہوئے. سوچئے اپنے سامنے ایک کو کٹتے دیکھ کر دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 5ویں کو، 6ٹھے کو، 7ویں کو، 8ویں کو، 9ویں کو، 10ویں 11ویں کو. انسان کا حال کیا ہو سکتا ہے اس وقت، انسان کا دل کیا ہو سکتا ہے اس وقت، ہم کیا سوچ سکتے ہیں. ہمارے سامنے تو ایک شخص فوت شدہ پڑا ہو نا تو ہمارے خوف کا عالم کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نا ہاتھ نہیں لگانا. کئی لوگ مردے کو ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ ڈرتے ہیں. کس بات سے؟ وہ پکڑ لے گا، وہ بیچارہ تو مر چکا ہے، وہ کیسے پکڑے گا تمہیں. لیکن خوف یہی ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھی نہ مر جائیں. تو اب آپ سوچئے کہ کوئی آس پاس نہیں، 11 لوگ پہلے جا چکے ہیں، موت سامنے نظر آ رہی ہے اور خود بھی زخمی ہے. اس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں اور اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ مشرکین پلٹ جاتے ہیں. ہمیں اگر تھوڑا سا بھی کام زیادہ کرنا پڑے، تھوڑی سی بھی قربانی کرنی پڑے، تو اس کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ دین کا کام کیا ہے؟ یہ دین کون لایا تھا؟ ہم کس کے وارث ہیں؟ ہم سب بھی اپنے نبی کے وارث ہیں، اسی دین کی خدمت کر رہے ہیں. صحابہ کی خدمت کو دیکھیے اور اپنی خدمت کو دیکھیے. تھوڑی سی بھی قربانی کرنی پڑے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں. اور اگر کچھ نہ بھی کہیں کسی کو تو خوش نہیں ہوتے کہ ایکسٹرا کام ہمیں کیوں دیا گیا، ہمیں کیوں اتنی ڈیوٹیز دی جا رہی، ہمیں کیوں نہیں آرام کا موقع ملتا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسی لیے ہمارے کام کی یہ کوالٹی ہے
اور صحابہ نے 23 سال کے اندر جو کام کر ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، اس کی کوالٹی دیکھیں. یہ تو سارے مرد حضرات ہیں، سارے عورتیں تو ایسے کام میں نہیں حصہ لے سکتی، لیکن آج کل کے مردوں کو آپ دیکھیں کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. اب تو مردوں کے لیے بیوٹی پارلرز کھل گئے ہیں. زخم کھانے اور چوٹیں کھانی اور طرح طرح کے نشانوں کا جسم پر ہونا تو دور کی بات، اگر تھوڑے بہت کوئی کیل محاسے منہ پر ہیں تو اس کی بھی جا کے صفائی کراتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. ہم کیا خدمت کریں گے دین کی؟ ہاں، ڈیتھ کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے اور بات نہ کر کے بچ جائیں گے. باب مناقب سعد بن ابی وقاص الزہری وبنو زہرۃ اخوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو سعد بن مالک. سعد بن ابی وقاص کی فضیلت کا بیان جو بنو زہرہ میں سے ہیں، اور بنو زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی تھے. ان کے والد کا نام مالک ہے، سعد بن مالک، لیکن وہ کنیت سے ان کی طرف نسبت رکھتے ہیں، سعد بن ابی وقاص. یہ بھی قرشی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر نے اپنی شورا میں شامل کیا تھا. ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ قربان ہونے کی بات کی تھی. سن 55 ہجری میں فوت ہوئے، بقیع میں دفن ہوئے، اور یہ آخری ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے فوت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ خیر خواہ تھے. حضرت آمنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، ان کے چچا کا نام وہیب تھا. وہیب، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ آمنہ بنت وہب. ٹھیک ہے، تو سعد بن ابی وقاص کے جو دادا تھے وہ وہیب تھے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماموں سے نسبت دیتے ہیں یا ماموں کہتے ہیں. اخوال. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابويه يوم احد. محمد بن مثنى روایت کرتے ہیں، امام بخاری کے استاد. ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، اور العنزی ان کی نسبت ہے، پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں ان کے بارے میں. اور اس حدیث کو سعید بن مسیب جو تابعی ہیں روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد کو سنا، صحابی سے اب روایت ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کو احد کے دن جمع کیا، کیونکہ ان کے بھی بہت کارنامے تھے. اسی لیے حضرت ابوبکر نے کہا نا کہ وہ دن یعنی کہ طلحہ اور سعد کا تھا. حدثنا مکی بن ابراہیم، امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد مکی بن ابراہیم نے روایت کیا. مکی بن ابراہیم بن بشیر التمیمی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے دادا کا نام فرقت بن بشیر تھا. خراسان کے بااعتماد عالم تھے، کنیت ابو السکن تھی، ثقہ ہیں. انہوں نے بہت زیادہ حج کیے، مالدار اور تاجر تھے، نیک آدمی تھے. 214 ہجری میں فوت ہوئے، بلخ شہر میں فوت ہوئے، جبکہ ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی. حدثنا ہاشم ابن ہاشم ان عامر ابن سعد ان ابیہ. عامر جو ہیں سعد کے بیٹے ہیں. اب وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے، قال لقد رأیتنی وانا ثلث الاسلام. میں نے اپنے آپ کو پایا یا دیکھا جب کہ میں اسلام کا تیسرا تھا، یعنی اس وقت میں مسلمان ہوا جب 2 لوگ مجھ سے پہلے یعنی آزاد مرد حضرت ابو بکر اور کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال تھے اور تیسرے سعد تھے. بہرحال اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے. حدثنی ابراہیم ابن موسیٰ، یہ تمیمی ہے الفراء. اخبرنا ابن ابی زائدہ حدثنا ہاشم ابن ہاشم ابن عتبہ ابن ابی وقاص قال سمعت. اب یہ بھی ان کے بیٹے ہیں عتبہ بن ابی وقاص، جن سے ان کے بیٹے آگے ہاشم اور پھر ان کے بیٹے ہاشم روایت کر رہے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب کو کہتے ہوئے سنا، سمعت سعد بن ابی وقاص یقول، وہ کہتے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا، ما اسلم احد الا فی اليوم الذي اسلمت فيه. اس دن کوئی اور مسلمان نہیں ہوا تھا جس دن میں مسلمان ہوا تھا. وَلَقَدْ مَكَثْتُ 7 أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ. اور 7 دن ایسے گزرے کہ میں اسلام کا تیسرا تھا. تابعہ ابو اسامہ حدثنا ہاشم. اس حدیث کو ابو اسامہ نے بھی روایت کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر کے علاوہ حضرت خدیجہ وغیرہ بھی اور کچھ اور لوگ بھی مسلمان تھے. اس کے بارے میں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ 19 سال کے تھے جب یہ مسلمان ہوئے تھے، اور یہ کہتے ہیں جس دن میں مسلمان ہوا کوئی اور نہیں ہوا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں شاید تعداد میں کچھ غلطی لگی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو کہ ان سے پہلے کون کون مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ سب لوگ اپنے اسلام کا ابھی اظہار نہیں کرتے تھے. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله عن اسماعیل عن قیس قال سمعت سعدا رضی اللہ عنہ یقول
انی لأول العرب رما بسهم فی سبیل اللہ. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے تیر اندازی کی اللہ کے راستے میں. وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے. وَمَا لَنَا طَعَامٌ, اور ہمارے لیے کھانا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ, مگر درختوں کے پتے, درختوں کے پتے کھا کے بھی جہاد کیا. حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَدَعُ كَمَا يَدَعُ الْبَعِيرُ, یہاں تک کہ ہم میں سے کسی ایک کو اس طرح اجابت ہوتی جیسے کسی اونٹ ابشات یا بکری کو ہوتی, جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں اس طرح ہماری بھی اجابت ہوتی تھی. ما لہ خلط, جس میں کوئی نرمی نہیں ہوتی تھی, بالکل سوکھا, کیونکہ کچھ کھانے کو ایسی چیز ہی نہیں تھی. ثم اصبحت بنو اسد تعذرنی علی الاسلام, پھر اب حال یہ ہے کہ بنو اسد جو ہیں وہ میرے اسلام میں نکتہ چینی کرتے ہیں. لقد خبت اذا وضل عملی, اگر ایسا ہی ہے تو میں تو بڑا بے نصیب ہوا اور میرے سارے عمل ضائع ہو گئے. وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ, بنو سعد نے ان کی شکایت کی تھی حضرت عمر کو. کیا کہا تھا؟ قالوا لا يحسن يصلي, کہ یہ اچھی نماز نہیں پڑھتے. یعنی جن لوگوں نے بنو اسد جنہوں نے ان کی شکایت کی حضرت عمر کو, اور آپ کو یاد ہے نا کہ ان کو معزول کیا گیا تھا, تو انہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ یہ نماز اچھی نہیں پڑھتے. بہرحال اس وقت یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جنگوں میں شریک رہا جب کھانے کو پتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. کیا آج ہم کسی موقع پر, کسی سفر میں, کسی جگہ کوئی ایسی قربانی کر کے خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی ایسی قربانی کی ہوئی اسلام کے لیے, دین کے لیے, خالصتاً دین کے لیے, جسے اپنا کوئی منفعت اور کوئی فائدہ اور کوئی مفاد نہیں, کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا, ہمیں کچھ کھانے کو نہ ملے تو ہم کیا کریں اس وقت؟ کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا, ہم کیا کریں گے, ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ پھر بھی کام کریں گے, پھر بھی پڑھیں گے. دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں, وہ تو مجبوری سے سوتے ہیں, لیکن صحابہ کرام دین کے کاموں میں مشغول. کیا ان لوگوں کو تجارت, بزنس وغیرہ کچھ نہیں آتی تھی, کوئی کام نہیں آتا تھا, یہ اپنی کمائیاں نہیں کر سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن یہ انہوں نے قربانی کس کے لیے کی؟ دین کے لیے کی. باب ذکر اسحار النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو العاص بن الربیع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا بیان. انہی میں سے ابو العاص بن ربیع ہیں جو زینب کے شوہر ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال حدثنی علی بن حسین ان المسور بن مخرمۃ, یہ سب لوگوں کو پہلے ذکر ہو چکا ہے. قال, انہوں نے کہا, ان علی خطب بنت ابی جہل, حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا. فسمعت بذلک فاطمہ, حضرت فاطمہ کو پتہ چل گیا, انہوں نے سن لیا. فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقالت, کہنے لگی, یزعم قومک, آپ کی قوم سمجھتی ہے, انک لا تغضب لبناتک, کہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی غصہ نہیں کرتے, یعنی کسی کو کچھ نہیں کہتے, یعنی کوئی کچھ بھی کرے آپ کی بیٹیوں سے آپ اس کو کچھ کہتے ہی نہیں, ناراض ہی نہیں ہوتے اس پر. وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ, اور یہ علی جو ہے یہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فسمعته حين تشهد, تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے سنا جب آپ نے خطبہ دینے کے بعد فرمایا. تشہد کا کیا مطلب ہے؟ خطبہ دیا. اما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع, میں نے نکاح کیا ابو العاص بن ربیع سے. فحدثني وصدقني, تو انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا اور سچ کیا. اور وہ وعدہ کیا تھا نکاح کے موقع پر کہ زینب کی زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا, اور انہوں نے نہیں کی, اسی لیے ان کی تعریف کی یہاں. وإن فاطمة بدعة مني وإني أكره أن يسوءها, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا حصہ ہے, اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف دے. واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت عدو اللہ عند رجل واحد, اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے ہاں جمع ہوں. فترک علی الخطبۃ, حضرت علی نے منگنی واپس کر دی, یعنی پیغام ختم کر دیا, منگنی توڑ دی. وزاد محمد بن عمرو بن حلحلۃ,
اور محمد بن عامر حلحلہ نے یہ بات زیادہ کی. ان ابن شہاب ان علی, دوسری روایت سے ان مسور ہی اس کے بھی راوی ہیں. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسور کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. وذکر سہلا لہ من بنی عبد شمس, کہ انہوں نے بنو عبد شمس کے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا, اشارہ ہے کس کی طرف؟ ابو العاص کی طرف. فاثنى علیہ, تو ان کی تعریف کی, فی مصاہرتہ, ان کے اس تعلق میں, یعنی دامادی کے حق میں, ایاہو, ان کے, فاحسن, کہ اس نے بہت اچھی نبھائی ہے, بہت اچھا تعلق نبھایا. قال حدثنی فصدقنی ووعدنی ووفى لی, کہ انہوں نے جو بات کہی سچ کر دکھائی, جو وعدہ کیا پورا کیا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ایک داماد کی تعریف کی, اور یہ خطبے میں کی, سب لوگوں کے بیچ میں, سب کے سامنے. اوور آل جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ کتنے سچے لوگ تھے. جو بات دل میں ہوتی تھی وہ زبان پر ہوتی تھی اور سب کے سامنے بھی ہوتی تھی. کہ ایک داماد سے کچھ شکایت ہوئی تو دوسرے داماد کی اس موقع پہ تعریف بھی کی. ایسا ہے کہ AIS کا سٹال جو ذوالحج کے عشرے میں لگنا شروع ہوا تھا وہ ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, تاکہ کچھ نہ کچھ فنڈ ریزنگ ہوتی رہے. اس میں 3 لوگ بینیفٹ کرتے ہیں. ایک تو دینے والے, کہ ان کی ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ کسی کام آ جاتی ہیں, اس کا ثواب ان کو مل گیا. ایک لینے والے, کہ جن کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو بازار نہیں جانا پڑتا, یہاں سے مل جاتی. اور تیسرے, کہ آپ کا جو حصہ ہے وہ ایک بلڈنگ کی تعمیر میں پڑتا چلا جا رہا ہے, جس میں آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا. آج الحمدللہ 27 ستمبر کو اس بلڈنگ میں شفٹ ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. 2010 میں ہم یہاں پر آئے تھے, اور اس دن ہم نے اس بلڈنگ کا افتتاح کیا تھا سورۃ الصف کی تفسیر کے ساتھ, اور 6 سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلا, کتنا جلدی وقت گزر گیا. اور میں سوچتی ہوں کہ کس کس نے کہاں کہاں کس طرح اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 6 سالوں میں مسلسل یہاں پر اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے. میری دعا ہے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے جب تک یہ قائم ہے, اور اللہ اس کو قائم رکھے, اس میں قرآن کی تعلیم کا بہترین انتظام رہے, اور لوگ آتے رہیں اور بہترین طریقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں, خواہ پڑھا کر یا پڑھ کر, کیونکہ دونوں ہی بہترین کام کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ, جب تک یہ بلڈنگ بھی بن نہ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.